یہ ایک پرندہ ہے، اس کا نام قرآن میں آیا ہے، ہدہد۔ اور پرندوں کا جب آپ نے جائزہ لیا تو فرمایا مجھے کیا ہوا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، یا وہ واقعی حاضر نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، کیا واقعی حاضر نہیں؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ضرور میں اسے سخت عذاب دوں گا، عذاب کروں گا، یا ذبح کر دوں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا ہو گیا؟ یا وہ واقعی حاضر نہیں، ضرور میں اسے سخت سزا دوں گا، ذبح کروں گا، یا وہ کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہیں ٹھہرا اور آ کر عرض کی میں آپ کے پاس خبر لایا ہوں۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو حضور نے نہیں دیکھی، اور میں شہر سبا، سین بے الف سبا، سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے، سبا کے علاقے میں، ملکہ سبا ہے وہ، اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے، اس کا بڑا تخت ہے، عرش۔ ایک مرتبہ یہ لفظ کہیے گا، اللہ کے عرش کے بات سنتے ہیں نا، یہاں اس ملکہ کے تخت کو بھی عرش کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ پھر کہیے۔ پتہ چلا لفظ ایک ہوتا ہے، حقیقت ایک۔ جیسا اللہ کا عرش ہے اس ملکہ کا تخت ویسا نہیں، مگر لفظ ایک ہے۔ جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں شرک لازم نہیں آئے گا۔ وہ جو ملکہ کا تخت تھا اس کی شان اور ہے، رب کے تخت کی شان، عرش کی شان اور ہے، لیکن لفظ ایک ہے۔ اس لیے یہ بتایا جو بات بات پر شرک کے فتوے جھاڑتے ہیں نا ان کے لیے، اس نے کہا اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، اور میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کی نگاہوں میں ان کے اعمال، ان کے کرتوت سجا دیے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور ان کو سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ جزوی طور پر
مختصر طور پر یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا، اب آیا ہے یہ تفسیر، مسلسل تفسیر میں، تو میں نے اس کا آپ کو ابھی سنایا ہے ترجمہ، مزید تفصیل اس کی سنانی ہے، تھوڑی سی ابھی سناؤں گا، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ توجہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ نے ذکر سنا، وہ چیونٹی کی آواز سن رہے ہیں 3 میل کے فاصلے سے، اور سن کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے ہیں، اور دعا کیا کی ہے؟ اے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا، 3 میل سے میں اس کی آواز سن رہا ہوں، تو تو نے مجھے یہ جو شان دی ہے، میں چاہتا ہوں اس پر تیرا شکر کروں۔ کیا کروں؟ اونچی کہیے۔ سبق کیا ملا؟ رب کوئی بھی نعمت عطا کرے کیا کرنا چاہیے؟ شکر۔ ایک شکر ہے زبان سے، ایک شکر ہے دل سے، ایک شکر کیا ہے؟ استعمال۔ شکر کے معنی قدردانی کے ہیں کہ جو چیز ملی ہے اس کی قدر کی جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے، زبان سے بھی شکر کیا جائے، دل سے بھی شکر کیا جائے۔ اللہ نے دیا ہے تو کیا میرا حق تھا؟ اس کی مہربانی ہے، اس کی۔ ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ننگے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اونچی، ہم اکڑے ہیں پہن کے، تو یہ ہمارے لیے درست نہیں۔ یا اللہ تیرا شکر، ہر حال میں تیرا شکر۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ونعوذ باللہ من سوء الحال۔ یا اللہ تیرا شکر، تیری تعریف ہر حال میں، اور میں پناہ مانگتا ہوں ہر برے حال سے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا کیا کرنا ہے؟ شکر، اور وہ ہم کرتے عادت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ تو یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے یہ نعمت، اور تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر جو احسان کیے، انہیں کیا کیا شان عطا کی، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے۔ نبی ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میں وہ کام کروں جو تجھے، اور ہمارا کیا ہے؟ بادشاہ کو پسند آ جائے، سیٹھ کو پسند آ جائے، فلانے کو پسند آ جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہیں، ہونا کیا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائے، کسی اور کو پسند آتا ہے نہیں آتا کوئی پرواہ، مگر ہمارا یہ حال نہیں۔ یہود و نصارہ کو، ہنود و مجوس کو راضی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ راضی ہو جائیں، فنڈ ملے گا، قرآن حدیث کے خلاف قانون ہے، نہیں بدل رہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں، اور وہ ناراض ہوتے ہیں، ہوتے رہے، رب کو راضی کرو۔ کس کو راضی کرو؟ اونچی گئیے۔ آپ تو سیکھ لیں، وہ نہیں سیکھتے، ہم تو سیکھ لیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر نعمت پر شکر۔ پھل آتا ہے نیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نئے موسم کا پھل آتا، چوم لیتے تھے، یہ میرے رب کے پاس سے آیا ہے نیا پھل، شکر کرتے تھے۔ اور پہلا پھل کسی غریب کو دو، مستحق کو دو، اور زیادہ اچھی بات ہے، مگر ہمارے ہاں تو ایسا رواج، ہم تو مین میخ نکالتے ہیں، ہمارے پاس شکایتیں، شکوے ہیں، شکر نہیں۔ شکر کرنا چاہیے۔ نبی نے کیا تعلیم دی؟ اللہ نعمت دے تو کیا کرو؟ شکر کرو، اور یا اللہ ہم وہ کام کریں جن سے تو راضی ہو، جن سے جو تجھے پسند ہوں وہ کام کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا تعلیم بھی فرمائی۔ اور کیا دعا کی حضرت سلیمان نے؟ یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں داخل کر لے، شامل کر لے جو تیرے بہت قریب ہیں، تیرے خاص قرب والے۔ نبی ہو کر پتہ کیا چلا؟ دعا کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے، مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ کون سا لمحہ قبولیت کا!
اور دعا ضائع نہیں ہوتی، دعا جمع ہوتی ہے. آپ کی جتنی دعائیں جمع ہو رہی ہیں، آپ بھلے سے کر کے بھول بھی گئے ہوں، وہ جمع ہو گئی ہیں. جتنی نیک دعائیں ساری جمع ہو گئی ہیں. قیامت کے دن آپ کو ان سب کا بدل ملے گا. پھر آپ کہیں گے ہیں اتنا، کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، آج ہی مجھے سارا کچھ ملتا. پھر یہ حال ہوگا. ہم شکایت نہ کریں، کیا کریں؟ شکر کریں. کیا کریں؟ اونچی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ مانگنا ہے، ان کا ساتھ اختیار کرنا ہے، اور شکر سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے. بیوی بچوں کو پیار سے شکر سکھائیں. ہم لوگ بڑے طنزیہ انداز میں سکھاتے ہیں، وہ سیکھتے نہیں. پیار سے سکھاؤ، سیکھیں تاکہ ہمیں قدر معلوم ہو. آپ نے یہاں تک یہ بیان سنا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان شروع ہوا ہے. اس ملکہ کا کیا معاملہ تھا، اور یہ تخت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر آئی، وہ سورج کی پوجا کرتی تھی، عورت کی حکومت، کتنے مسئلے ہیں. انشاءاللہ ان کا بیان مختصرا آگے کروں گا. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اوپر اٹھاؤ، اوپر 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 کرو. ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے ملک میں ریاست مدینہ کا نام لے کر موجودہ حکمران پتہ نہیں کس کو خوش کر رہا. ہمیں دھوکہ دینے کے لیے اس نے ریاست مدینہ کا نام لیا، اور کوئی ایک کام بھی مدینے والا نہیں کیا. کرتارپور کی راہداری کھولی سب سے پہلے. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا دشمن ہے، بارڈر سارے کے سارے، وہاں پر فوجیں، بھلے سے اتنی برف ہو کے کھڑا نہ ہو سکے وہاں بھی فوج، اور دوسری طرف راہداری خود ہی کھول دی. کیوں کھولی گئی وہ راہداری؟ بظاہر کہا گیا کہ جی سکھوں کے لیے، لیکن ساتھ ہی قادیان ہے وہاں پہ. جہاں کرتارپور میں راہداری کھولی ہے وہاں پڑوس میں ہی قادیان ہے، اور سکھوں اور قادیانیوں کے گٹھ جوڑ کی فلمیں موجود ہیں سوشل میڈیا پہ. اربوں روپیہ خرچ کیا مسلمانوں کے ٹیکس کا. کس نے اجازت دی تھی؟ شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے، عوام نے، قومی اسمبلی نے؟ نہیں، ایک شخص نے فیصلہ کیا، ہو گیا. اس کے بعد ختم نبوت پر مسلسل حملہ. وزیر اعظم نے آتے ہی اپنا ایک ساتھی قادیانی رکھا، لوگوں نے شور مچایا تو اس کو ہٹایا. DGFIA، آپ کے ہاں FIA جو ادارہ ہے فیڈرل انویسٹیگیشن کا، اس کا DG ڈکلیئرڈ قادیانی، یقینی قادیانی، شبے والا نہیں. اس نے اپنے ہاتھ سے قادیانی لکھا ہوا، اس کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے، اس کو لگایا گیا. کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ آواز. اسلام آباد میں مندر بنایا جائے گا. وہاں ہندوؤں کی کتنی آبادی ہے؟ کیا ہندوؤں کی طرف سے مطالبہ آیا؟ ان کی آبادی ہے. اگر ان کی آبادی ہوتی وہ تو اپنے ہر گھر میں بت رکھ لیتے ہیں. کون سی آبادی وہاں پر جہاں پر یہ مطالبہ؟ مسلمانوں کے پیسے سے مندر سنگ بنیاد کون رکھے گا؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ جو مندر موجود ہیں، جہاں جہاں ان کی آبادی ہے موجود ہے،
انہوں نے اضافی بھی بنائے ہوئے ہیں۔ دارالحکومت میں مندر بنانے کا مطلب، حج فارم سے آپ نے ختم نبوت کا ایفیڈیوٹ نکالا، شور ہوا تو ڈالا، آپ نے سلیبس نصاب میں سے آخری نبی کا لفظ نکالا، شور ہوا تو آپ کو، آپ جگہ جگہ مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ آپ کا دھوکہ ہے، آپ غیروں کے ایجنٹ ہیں، آپ غیروں کے لیے کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ اس ملک سے اسلام کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی سازش کامیاب ہو سکتی نہیں۔ ہم نبی کے غلام ہیں۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ آپ کی حکومت خود کہتی ہے مدینہ منورہ کے بعد یہ وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا۔ آپ کو اپنی ان حرکتوں پر قابو پانا ہوگا۔ روز آئے دن آپ کی حکومت میں صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ سوموٹو ایکشن کب لیا جاتا ہے؟ عدالت کے خلاف بات ہو۔ فوج کب ایکشن لیتی ہے؟ فوج کے خلاف بات ہو۔ نبی کے خلاف، نبی کے گھر والوں کے خلاف، صحابہ کے خلاف، جن پر ہمارے ایمان کا مدار ہے، وہ لو ہستیاں، ان کے خلاف بات ہو رہی ہے اور آپ کچھ ایکشن نہیں لے رہے۔ یہ ریاست مدینہ والے کام نہیں ہے۔ اور ہم اندھے بھی نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم بہرے بھی نہیں ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ ہم توڑ پھوڑ والے تو ہیں نہیں، تخریب کاری والے تو ہیں نہیں، لیکن ہم صدائے احتجاج بلند کریں گے اور مطالبہ کرتے ہیں اس ڈی جی ایف آئی اے قادیانی کو فوراً برطرف کیا جائے۔ پہلا مطالبہ، آپ مندر بنانے کی جو بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں اس کے لیے جائیں، بتائیں کہ وہاں آبادی ہے، ضرورت ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ، آپ خود سے فیصلہ اس کا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر، ناموس صحابہ پر، ناموس اہل بیت پر جو حملے ہو رہے ہیں، اگر آپ اس پر خاموش رہیں گے تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ آپ کو بے عزت کرے، وہ آپ کو ذلیل کرے، وہ آپ کو دور کرے اور آپ کے تمام حامی جو اس معاملے میں ان کو بھی تباہ کرے۔ ہمیں نبی کا گستاخ نہیں چاہیے، ہمیں صحابہ کا گستاخ نہیں چاہیے، ہمیں اہل بیت کا گستاخ نہیں چاہیے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، ان کے ختم نبوت کے شان کے حوالے سے کوئی بھی منفی کارروائی سہ سکتے نہیں۔ یہ پیغام ہے، لفظوں میں ہے، سمجھ آ جائے تو ٹھیک، ورنہ یہ قوم سڑکوں پہ نکلے گی اور اس وقت تک آواز بلند ہوتی رہے گی جب تک آپ لوگ دور دفع نہ ہو جائیں، کیونکہ ہمیں ایسے گستاخوں کی ضرورت جو میرے نبی کی عزت کے لیے نہیں بولتا، نبی کے صحابہ اہل بیت کی عزت کے لیے نہیں بولتا، ہم اس کو اپنا حکمران ماننے کو تیار نہیں۔ یہ مسئلہ آپ کو بتا دیا۔ ملک میں اس وقت سازشیں ہو رہی ہیں علماء کے خلاف، اس ملک کو سیکولر بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے علماء اور عوام کو لڑاؤ، لوگوں کا علماء سے اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر مولوی بولنے کے قابل نہیں رہیں گے، مولویوں کو بے عزت کرو، لڑواؤ، طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں جاگو، جاگو، دیکھو ارد گرد سب کے سب پاکستان پر کیوں یلغار کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں کے مسلمان نبی سے پیار کرنے میں آگے ہیں، وہ مظاہرے کرتے ہیں، ان کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو آپ نے ثابت کر دینا ہے دنیا چھوڑ سکتے ہیں، نبی کا دامن چھوڑ سکتے نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ الیکٹرک بجلی لوگوں پر بجلی دے نہیں رہی، بجلی گرا رہی ہے۔ گرمی کا موسم، کل سارا دن میرے گھر میں بھی لائٹ نہیں تھی،
سارا دن نہیں تھی، رات بھی چلی گئی. پھر جب چاہتے ہیں یہ کر رہے ہیں، حالانکہ لاک ڈاؤن ہے. بہت زیادہ بجلی کا استعمال جیسے ہوتا تھا ویسے نہیں ہو رہا. بل جو آ رہے ہیں 92,000 کا بل آیا ہماری مسجد کا، جبکہ رمضان میں صحن میں ہمارے ہاں تراویح ہوئی. لائٹیں بھی ہم نے کم استعمال کی ہیں، بہت کم بجلی پچھلے سال کی نسبت 92,000 کا بل بھیج دیا ہے ہمیں سب کو انہوں نے اسی طرح. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں قبر کوئی دور کی بات ہے؟ اگر یہاں زمین پر ظلم کر رہے ہو، تم نے زمین کے اندر جانا ہے، پتہ لگ جائے گا. اور اس بارے میں حکومت کی بے حسی کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہے. گرمی سے لوگ مر رہے ہیں، وولٹیج کا مسئلہ، گھروں میں چیزیں جل رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یا اللہ ایسے برے حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے، ان ظالموں کو دور کر دے. ہمیں وہ حکمران عطا فرما جو تیرے نبی کے سچے غلام ہوں، جو عدل و انصاف کرنے والے ہوں، جن کے نزدیک نبی کی عزت کے سامنے اور کوئی حیثیت نہ رکھتی ہو کوئی چیز، وہ نبی کی عزت کے لیے کٹ مرنے والے ہوں. ہمیں وہ عطا فرما. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. شامت اعمال، ادھر کورونا، ادھر یہ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے جہاں جہاں، ضرور کرو، ہم منع نہیں کر رہے، احتیاطی. لیکن لوگوں کو کیا، پرائیویٹ ہسپتال کا رزلٹ اور گورنمنٹ کا رزلٹ، اور ہسپتالوں میں اتنے لاکھ دو، وینٹیلیٹر ہے تو اتنے لاکھ دو. کیوں دیں؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ. یہ لوٹنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں سب کے سب؟ چیزیں مہنگی کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں. اور ہسپتالوں میں جو ظلم ہو رہا ہے غلط. لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے. تمہیں بھی موت آنی ہے، اس وقت کیا کرو گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. پچھلے ہفتے بھی کئی لوگ دنیا سے چلے گئے. محمد اکبر نقشبندی صاحب اکثر لوگ جانتے ہیں، بجلی کا کام بھی کرتے تھے، اور یہ جو سیڑھی بنی ہوئی ہے، یہ جو چندے کے ڈبے چادر کا کام، بڑی چیزیں، مسجد میں بہت تعاون کرتے تھے. اچانک انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے یہ بیٹے آتے ہیں یہاں مسجد میں، وقاص صاحب، حماد صاحب، حسام صاحب اور اویس صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. باپ کی اچانک موت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. اس کے علاوہ ایک خاتون نسیم مختار صاحب لاہور میں، وہ انتقال کر گئیں. اور انڈیا میں بھی اور افریقہ میں بھی جو لوگ، جتنے مجھے سب کے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے، علماء، مشائخ، احباب جتنے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. احسان علی کی والدہ کے